لیکن جو چیز باقی ہے تمہارے پاس وہ ایسی چنگاری ہے جو بڑے بڑے محلوں کو خاکستر کر سکتی ہے۔ وہ کون سی چنگاری ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری۔ یہ چیز آج بھی باقی ہے۔ میں خود سفر پر ہوں، مسلسل سفر پر ہوں، ہندوستان کے کونے کونے میں بھی میں نے دیکھا، چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ، دو نوجوان جو دین سے دور بھی تھا لیکن قریب آتا ہے جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اس دن کے بعد پھر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ایمان کی حرارت آج بھی موجود ہے، تمہارا یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ خوف طاری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ابھی ذکر کر رہے تھے دھرم سنسد کا، یہ پاکھنڈی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گروپے میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں تو مسلمانوں کے اندر دھکدھکی لگ جائے گی، کھلبلی مچ جائے گی۔ ایسے بہت سارے کتے آئے اور چلے، ایمان والے کل بھی سلامت تھے، آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین پر سجدے کیے جائیں گے، اذانیں گونجیں گی انشاءاللہ۔ جو کر سکتے وہ کر لیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے ایک ویڈیو وائرل کرنے سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ یہی کام تو کربلا کی سرزمین پر یزید نے کیا، یہی کام کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا، حضرت ہانی بن عروہ کو مار کر کے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو مار کر کے گورنر ہاؤس پر لٹکا دیا کئی لاشوں کو، اور سارے کوفہ والوں کو بتا دیا دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں، قتل بھی کر سکتا ہوں، ڈر کے اندر ہو جاؤ۔ تو کیا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد، ہانی بن عروہ کے قتل کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام ٹھنڈا پڑ گیا؟ اسلام ختم ہو گیا؟ بلکہ اس کے بعد پھر ہمارا یہ نعرہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر، بالکل حق بنتا ہے، بالکل حق بنتا ہے کہ سنبھل کے نام کبھی نہ سکے، اس لیے کہ مومنین کا یہ جم غفیر، میں نے بہت تاریخ کے اعتبار سے سنبھل کو پڑھا بھی ہے، تاریخی شہر ہے، آج آپ کے درمیان ہو اور ہمیشہ سے آپ کی قوت ایمانی کا چرچا پورے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے، اور اجازت ہو تو اسی ممبر سے ان پاکھنڈیوں کو اعلان کریں، اسی ممبر سے اعلان کریں، تم اپنے اندر بیٹھ کر غرفے میں جو مارنے اور مرنے کی بات ہے، ہاتھ اٹھ کے ہو نعرہ تکبیر، بیان سے بات کر لیں، بیان کی طرف توجہ کریں، یہ تو اندھی محبت ہوئی، بیان کی طرف توجہ کریں۔ میرے عزیزوں، جلسے روز ہوتے ہیں ہندوستان اور نعرے بھی روز لگتے ہیں، لیکن یہ جو نعرے ہیں یہ رگے جان کو پھڑکانے والے، یہ یوں ہی نہیں لگ رہے، یہ کسی مقرر کے لیے لگنے والے نعرے نہیں ہیں، یہ نام مصطفیٰ پر جو خون گرم ہوتا اس گرمی کے نعرے ہوتے ہیں، اور اسی سے انہیں کھلبلی بھی ہے، اسی سے ترقی ہے۔ میں اس ممبر سے کہتا ہوں ایک لومڑی اور ایک لومڑا وہ بھوکھے رہتے دیکھتے ہوں گے آپ، اور پھر ہزاروں سیکورٹی گارڈ کے بیچ میں گھومنا، ارے مرد ہو تو مقابلہ کرو، میں تنہا گھوم رہا ہوں پورے ہندوستان تنہا آیا ہوں، ہمارے پیچھے کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، ہمارے پیچھے کوئی ایسا سپورٹ بھی نہیں ہے،
بعض لوگ تلاش کرنے کے لیے میرے گھر تک آئے تھے کہ ان کو کون بیکنگ کر رہا ہے، کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے۔ ہم نے کہا تھا تمہاری ناک رکڑ جائے گی اور تم پتہ نہیں کر پاؤ گے کہ کون بیکنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ ہم مومنین کی بیکنگ اور اگر سپورٹ کہیں سے ہوتا ہے تو گنبد خضرا سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لے کر ہم پوری دنیا میں تنہا چلتے ہیں، الحمدللہ خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ظالموں ڈراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہو۔ موت سے ڈرانا، جیل سے ڈرانا، پھانسی سے ڈرانا، اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے۔ ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے، روح قبض کرے اور ہمارے نبی سے ہماری ملاقات کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اجتماع پیغام حق، علماء اہل سنت، مفتی محمد سلمان صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میں شب غور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ۔ عزیزان گرامی وقات، میں بات یہ کہہ رہا تھا، آپ اپنا جوش تھوڑی دیر کے لیے خاموش رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی اتنی طاقتوں کے ماتحت ہونے کے بعد لومڑی اور لومڑا چند کمروں کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوشش ہے، اور ہیپوکریسی جو ڈیموکریسی ختم ہو کر ہیپوکریسی جو آئی، یہ سارے مناظر کے بعد میں ان سے کہتا ہوں، میں نے ایک کلپ سنی، کوئی وہ لومڑی کہتی ہے اور ایک لومڑا کہتا ہے کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کو ماریں گے، اتنے مسلمانوں کا قتل کریں گے تو پھر ہمارے یہاں پر ہندو راشٹر قائم ہو جائے گا۔ ظالموں تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، مارنے مرنے کی بات پاکھنڈیوں سے ہو ہی نہیں سکتی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بات میں کہوں گا، اگر مارنے اور مرنے کا شوق ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں، تم بھی چلو، بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بارڈر پر کھڑے ہوں گے، اپنے دیش کی رکشا کرتے ہیں، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے چلو بارڈر پر چلتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی گولیاں تم کھاتے ہو کتنی ہم کھاتے ہیں۔ اور میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز جس دن میرے ملک عزیز کی حفاظت کی بات آئے، یہ علماء بھی حاضر ہوں گے، یہ مجمع بھی حاضر ہے، اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے خون جگر سے سینچا، یہاں ہماری تاریخ موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقات، ان آتنکیوں کے گلے میں اگر حکومت نے پٹا نہیں ڈالا تو یہ کتے ان حکومتوں کو ہی نوچ کھائیں گے۔ وہ دن بھی آئے گا جب یہی کتے ان کے لیے بھاری پڑ جائیں گے، یہی بھاری پڑ جائیں گے۔ اندازہ کر لے میرے عزیزو، قارون شاید یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل سے میں 100 سال جی لوں گا، یہ شداد حامان، یہ فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پورے لوگوں کی گردنوں پر حکومت قائم کر لوں گا۔ وہ تو بڑی طاقتیں تھی، تمہاری حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں۔ اور اگر حکومتیں کھلے عام یہ ساری باتیں کر رہی ہیں میرے عزیزوں، ایک تاریخ یہاں ویسی بھی آئی تھی 100 سال پہلے، 100 سال پہلے 1857 کی تاریخ، جس کو انگریز آج بھی قدر کہتا ہے، انگریز آج بھی قدر کہتا ہے۔ 1857 کی تاریخ میں انگریزوں کو بھی یہی نشہ چڑھا تھا، یہی نشہ چڑھا تھا کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، قتل عام کریں گے، مار ڈالیں گے۔ اس وقت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا، پھانسی پر چڑھا کر کے جشن منائے تھے 8 دن تک۔ کیوں کفایت علی کافی کو چڑھایا تھا جانتے؟ ایک عالم ربانی کو اس لیے چڑھایا تھا کہ وہ بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا، لوگ ان کے پیچھے دیوانہ وار گھومتے، تو ایسے علماء کو ان کو کھلتے پھانسی پر چڑھا کر کے 8 دن تک جشن منایا تھا۔ لیکن خدائی قانون انہیں معلوم نہیں، تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پھانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا، اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا، اب امت ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ جماعت سو جائے گی۔ لیکن مولا تعالیٰ کا احسان تو دیکھے، مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے، کفایت علی کافی کو یہاں پھانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز،
اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. زیادہ فاصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے. ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں پھانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق بھر دیا کروں تیرے ناموں پہ جاں فدا. بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں تم جتنے چراغ بجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور روشن فرمائے. جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو, یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹا سکو گے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں, اور یہ ہو نہیں سکے گا. اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا. کافر اگرچہ اس کو ناپسند کرے, کافر اگرچہ اس کو ناپسند کرے. میرے عزیزوں, بات صرف اتنی مجھے کرنی ہے, تمہارا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہی جوش کے نعرے جو ہم پنڈال میں بیٹھ کر کے کریں؟ کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے؟ نہیں میرے عزیزوں, ہمارا لقب, ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش. یہ سینے پر بلکہ اپنے کندھے پر کفن لے کر کے چلتا ہے. اسے موت سے خوف نہیں ہے. تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرایا جاتا ہے آج؟ پھانسی سے, یہ سب سے ہائیسٹ سزا ہے نا, یا جیل سے. یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جیل کی سلاخوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں, اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے, اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں, تیری بیوی, تیرے بھائی دیکھنے نہ آئے, لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ کو تشریف. وہ بھی خوف نہیں رکھنا. حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے, حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے. اور رہی بات پھانسی کی, اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا پھانسی پر چڑھایا, پھندا بعد میں لگا, چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. عزیزان گرامی وقار, یہ دو تمنائیں جس کے پاس ہیں پھر اسے کس بات کا خوف ہے؟ بے خوفیوں, یہ ملک ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے. یہ بھیک میں مانگا ہوا ہمارا ملک نہیں ہے, اور کسی کی چاپلوسی کر کے خریدی ہوئی زمین ہماری نہیں ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد بلکہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے, ہمارے باپ کی زمین ہے, ہمارے باپ کی زمین ہے. عزیزان گرامی وقار, میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہی فرمایا اگر رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اور عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ. ابھی دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی سویرا. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اس نقطے پر آ جاؤ, اس پوائنٹ پر جمع ہو جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. میرے آقا نے حضور کو جہاں چھوڑ کر نصیحت فرمائی تھی اس نقطے پر آ جاؤ, بس باقی سب تمہارا سارے میدان سے ہارے میں کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کرے گی انشاءاللہ العزیز. لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, صلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس, ایک سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے. آج انگریز بھی اس صلاح الدین کی تاریخ میں رتب اللسان ہے. انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا. کیوں جانتے ہیں؟ انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے 18 سال تک جنگیں لڑی صلیبیوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا. آزاد کرنے کی عادت بہت کس کی؟ صلاح الدین ایوبی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی. ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا, اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے. اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک قافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا تھا. برنس نام تھا اس کا.
اس نے حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا، کوڑے لگایا، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے اور بھی لوگ تھے، لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اے مسلمانوں، پکارو اپنے محمد کو بلاؤ، کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین، جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کے مال لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتا پا کر کے مار رہا تھا، لوٹا ہوا قافلہ، یہ تاراج قافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے۔ یہ وہ حالات تھے جب صلاح الدین سخت بیمار تھے، جس کو مرگ الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بیماری، مرگ الموت، موت کی بیماری جس کو کہا جاتا ہے۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، کہا اے رب ذوالجلال، تو نے صلاح الدین کو ہر چیز عطا کی، بس تیرا یہ ناچیز بندہ، عاجز بندہ اتنی بھیک مانگتا ہے کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں گرنس کا سر اڑا سکوں، اتنی زندگی اور دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے تانا مارا، مومنین سے یہ کہا نا کہ محمد کو بلاؤ۔ صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں یہ دعا کرتے رہے، 2.5 سال کا عرصہ گزرا، 2.5 سال کے بعد آپ شفا یاب ہوئے، صحت مند ہوئے، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکلے، مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا، مار کے ہوئے۔ ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ گرنس ہتھے چڑھ گیا مسلمان، ہاں گرفتار ہو گیا، اور مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس گرنس کو پکڑ کر کے لائے۔ صلاح الدین ایوبی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتے تھے۔ اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر کو آزاد کیا۔ جب گرنس کا نمبر آیا، اس نے کہا اے صلاح الدین، تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو، میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے وطن جانے دے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے گرنس، اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کر، میں اللہ کا عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تیری زبان سے میں نے وہ نازیبا کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھنا۔ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور اس کی گردن پر رکھ کر کے کہا، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ اس محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے تیرا سر قلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا سر قلم کیا۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا نا، جو بیماری کے عالم میں تھے صلاح الدین ایوبی، یہ 2.5 سال کے بارے میں ان کے شاگرد اور ان کے فوجی روایت کرتے ہیں، ایک دن بھی ہم نے صلاح الدین کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ، 2.5 سال تک پیر پھیلا کر کے نہیں سویا، بیمار بھی تھے۔ لوگ کہتے کہ لمبا سو جائیں، وہ کہتے جلال میں آ کر کہ تم مجھے سیدھا سونے کی بات کرتے ہو، جبکہ میرے اوپر ابھی فرض باقی ہے میرے نبی پاک کو گانی۔ اس فرض کی جب تک سبکدوشی نہ ہو میں اپنے پیر رب میں نہیں کروں گا۔ یہ تھے ہمارے سلاطین اسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی ہے وہ وفائے مصطفیٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں ملی یہ ساری چیز۔ عزیزان گرامی اوقات، آج میں آپ سے یہی کہتا ہوں، طاقت و قوت جمع کرنے کی کوشش میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو، بلکہ جوانوں سے میں صرف اتنی بات کہوں گا، کسی دن کھڑے ہو جانا، آنکھ بند کر کے اپنے نبی پاک کو حاضر و ناظر سمجھنا اور کہنا یا رسول اللہ، دنیا میں بہت بچ چکا، رنگینیاں رعنائیاں دیکھ کر کے میں گمراہ تو بہت ہوا، لیکن اب میں چلوں گا تو صرف آپ کے قدموں کے پیچھے پھر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آئیں گی نہیں آئیں گی۔ اس لیے کہ وہ رسول نہایت غیرت مند رسول ہے۔ ان جوانوں سے میں کہتا ہوں جو کسی لیلا کی محبت میں مجنون ہو گئے،
پاگل نظر آتے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، محبوبہ چھوڑ کر بھاگ گئی تو یہ خودکشی کرنے پر آ گیا اور شعر و شاعری میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ درد کی داستان سنا رہے تھے، 4 سال کا ہمارا رشتہ تھا، چھوڑ کر بھاگ گئی اور آپ چہرہ لٹکا ادھر ادھر گھوم رہے، شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ میں نے یہی کہا تھا نہ تھا، جب دل دینا ہی تھا تو ایسے کو کیوں دیا جو روز اپنا دل بدل